میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور ان کا بڑا تاریخی خطاب جو ہے اس کو کہا گیا ہے، چونکہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ جو ہے اہم باتیں کی، اور ان کا جو ہے وہ بہت اہم معاملات پر فوکس رہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو جرم ہے وہ فساد فی الارض ہے، اور پاک فوج جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ آرمی چیف کے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا، ہم انہیں پاکستانی ہی نہیں مانتے۔ یہ ان کی بڑی واضح قسم کی جو موقف سامنے آیا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانے گا وہ پاکستانی نہیں ہے، اور ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ افغان باشندوں سے متعلق بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ہم لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر جو اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہیں اور جو ہمارے درینہ دوست ہیں مخالفت نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہم جو ہیں ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے کہا کہ خوارج سے متعلق بہت واضح طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خوارج جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے علامہ اقبال کے کچھ اشعار بھی کہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک اولاد جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن طریقے سے۔ اس کے علاوہ شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے واضح کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور جرائم اور جو سمگلرز مافیا ہے وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات کی آرمی چیف نے اپنے خطاب میں وہ یہ تھی کہ ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اس پہ کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی بھی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کر سکے۔ بڑے واضح الفاظ میں ان کا یہ کہنا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی اگر کوشش کی تو رب کریم کی قسم اس کے آگے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ ملک تو قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ ہماری بھی وش ہے، اور ہم بالکل اس چیز پہ 100% متفق ہیں کہ یہ ملک بالکل ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو پھر عراق، شام یا لیبیا سے جا کے پوچھیں۔ انہوں نے علماء مشائخ سے خصوصی طور پر التماس کی ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کی بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تحمل سے رہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں، اور جو فساد فی الارض ہے اس کی انہوں نے نفی کی ہے کہ ان کی نفی کریں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ جو کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ آج کہاں ہیں؟ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ فلسطین پر بات انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر اور غزہ پر جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں اس کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، یعنی کسی نے پاکستان کی حفاظت نہیں کرنی، اس لیے افواج پاکستان کو مضبوط بنائیں اور آپس میں اتحاد سے رہیں، چونکہ علماء جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس معاشرے میں، لوگ علماء کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو اس لیے علماء پر انہوں نے خصوصی طور پر زور دیا کہ علماء جو ہیں وہ اپنا جو بھرپور مثبت کردار ہے وہ اس میں ادا کریں، اور ناموس رسالت پر انہوں نے بڑا واضح قسم کا جو ہے وہ موقع اختیار کیا۔ اور آج کا جو ان کا خطاب تھا بڑا تاریخی ہے اس اعتبار سے بھی، اور اس کے بڑے دورس نتائج جو ہے وہ مرتب ہوں گے، چونکہ اس وقت خطے میں جو صورتحال چل رہی ہے تو اس حوالے سے آرمی چیف کا جو خطاب ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔